السلام علیکم ناظرین، ہم زندگی کے اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں اپنے تو ملتے ہیں مگر ان میں اپنا پن نظر نہیں آتا۔ مضبوط رہیں، مثبت رہیں، اپنے حاسدین کو اسی غم میں رہنے دیں کہ آپ ابھی تک مسکرا کیسے رہے ہیں۔ کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے مگر لوگ ان سے خوش رہتے ہیں، اور کچھ لوگ جان نکال کر ہتھیلی پر بھی رکھ دیں تو بھی ان کی قدر نہیں ہوتی۔ جیسا سوچو گے ویسے بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں، آپ کی اچھی سوچ یا آپ کے شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ جب کسی کی کمی محسوس ہونے لگے تو سمجھ جاؤ زندگی میں اس کی موجودگی بہت گہری ہونے لگی ہے۔ جب انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھولتا ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کرتے رہو، اچھائی یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتے، یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں ہمیشہ گرد اور اچھے دل ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتے ہیں۔ اور پھر کبھی کبھی من پسند لوگوں سے بھی فاصلے اختیار کرنے پڑتے ہیں، اور یقین جانیں اس سے بڑی کوئی اذیت نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا، سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، ملامتیں بھی انہی کے حصوں میں آتی ہیں۔ بے حسی لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ بہت سی غلطیاں ہوئی زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئی ان کا خمیازہ سب سے زیادہ بھگتا۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اگر اللہ نے بہتر نہ کیا تو ایمان رکھو اللہ اگر بہتر نہیں کرے گا تو بہترین کرے گا۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو قبول کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھ سکتا سوائے اللہ کے۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں، آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے وہ لیا جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ جہاں انسان کے صبر کی آخری حد ختم ہونے لگتی ہے، پھر وہی رب فرماتا ہے کن، ہر ناممکن پھر ممکن ہو جاتی ہے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا اسے لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ کسی کی اصلیت سامنے آنا کسی نعمت سے کم نہیں۔ اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتحان لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ جن لوگوں کے پاس آپ کو دینے کے لیے وقت ہی نہ ہو، ان کے پیچھے پیچھے اپنی محبت کا رونا روتے پھرنا بے معنی ہے، کیونکہ بھیک میں ملے 2 لمحوں کی توجہ کا اگر دل ایک بار عادی ہو جائے تو پھر ساری زندگی یہی بھیک ملتی ہے۔ جو لوگ آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ ان سے کافی اونچے ہیں۔
میرے رب نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اس کے بندے پرفیکٹ ہوں گے۔ اس نے کہا کہ آدم کی اولاد میں سب گناہ کریں گے اور ان میں بہترین وہ ہوں گے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے ہوں گے۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ فرماتا ہے تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی چیزوں میں پہلی چیز زبان اور دوسری پیسہ ہے۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن میں دونوں طرف نبھانے کی چاہت ہو۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ جب تم کو یقین ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ انسان چاند پر پہنچ گیا، سمندروں کی تہہ میں پہنچ گیا، مگر افسوس انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں ہے، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ ہر شے فانی ہے۔ جن کا یقین عرش والے پر ہو وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آدمی اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ حلال کما رہا ہے یا حرام۔ تین لوگوں پر اچھا وقت کبھی نہیں آتا: سست اور کاہل انسان پر، بد دیانت اور بے ایمان انسان پر، اور اپنی زندگی کو بے ڈھنگ طریقے سے گزارنے والے پر اچھا وقت کبھی نہیں آتا۔ صبر سے رحمت کا انتظار کریں۔ جو چیز آپ کے لیے ہے وہ آپ کے لیے ہی ہے۔ کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے کبھی نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ، جو اپنے اندر بہت کچھ سمونے کے باوجود بھی اوپر سے بالکل پرسکون ہوتا ہے۔ برے انسان سے دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ کوئلہ اگر جلتا ہے تو چھونے پر ہاتھ جلا دیتا ہے، اور اگر ٹھنڈا ہو تو ہاتھوں کو کالا کر دیتا ہے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ دو چیزیں انسان کو کبھی نہیں بھولتے: ایک مشکل میں ساتھ دینے والا اور دوسرا مشکل میں ساتھ چھوڑ جانے والا۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے بندے کا اظہار پسند ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب، وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے، تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے تو عطا کر دیتا ہے۔ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا۔ مجھے دینے والوں کی ہی قطار میں رکھنا میرے مالک، تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ نظر واپس ملنے پر اندھا سب سے پہلے اپنی اس چھڑی کو پھینک دیتا ہے جو اس کا واحد سہارا ہوتی ہے۔ کنویں سے زندہ باہر نکلنے پر سب سے پہلے اسی رسی کو پھینک دیا جاتا ہے جس رسی نے اس کی جان بچائی۔ کم ظرف اور مطلب پرست لوگ تب تک آپ کی قدر کرتے ہیں جب تک آپ انہیں فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ
جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ رزق کا ملنا تمہاری قابلیت نہیں، رب کی عطا ہے۔ جب تم زندگی میں تنہا ہو جاؤ تو جان لو کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے، اور اسی لیے اس نے سب کو تم سے دور کر دیا۔ کم ظرف انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرا بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر، اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔